اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور پیارے بھائیوں، دنیا میں آپ جہاں بھی اپنی ڈیوٹیاں نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں، دنیا کے ساتوں براعظموں میں یا پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ بہن بھائی بھی بچے سب خوش رہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو میرا سلام عرض ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اسلامی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں جی حاضر ہیں جی۔ تو واقعہ حدیث نمبر 26 نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں جی۔ تو ویڈیو کا عنوان ہے جنت کی بشارت سن کر ایک انصاری نے انگوروں کا گچھا پھینک دیا۔ ویڈیو کا موضوع ہے جنت کی بشارت سن کر انگوروں کا گچھا پھینک دیا۔ ناظرین کرام، ایک انصاری نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کی صدقے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، تو دنیا میں تخلیق کر کے اللہ پاک کی ذات نے اپنی مخلوق کو بھیجا تاکہ ہم دنیا کے بھی میوے کھائیں اور آخرت میں بھی دنیا میں نیک کمال کریں اور آخرت میں اس کا اچھا صلہ پائیں۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی جانب۔ اللہ پاک آپ کو نیک کمال کرنے کی اور ہم سب کو نیک کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی بشارت سن کر انگوروں کا گچھا پھینک دیا، ایک انصاری کا فرمان کہنا ہے۔ ایک انصاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سن لیا کہ جو کوئی آج اللہ کی راہ میں شہید ہو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا، انگور کھا رہے تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا اور پھر انگوروں کی طرف دیکھا اور کہا، اوہ، یہ انگور تو بہت ہیں، ان کے ختم ہونے میں بہت دیر لگے گی، میں جنت میں جانے سے اتنی دیر کیوں کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر انگور پھینک دیے، آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرتے ہوئے فردوس کو سدھار گئے۔ صحیح اسلامی واقعہ صفحہ نمبر 72 تا 73۔ قرین کرام، اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی قوت، طاقت۔ اس صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا کامل یقین تھا، اتنا اثر ہو گیا تھا کہ بغیر سوچے جہاد کے میدان میں کود پڑے اور لڑتے جام شہادت نوش کر کے تاریخ اسلام میں اتباع رسول کی زندہ مثال پیش کر گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اسلامی موضوع کی حدیث نمبر 26 کا واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو بھی تعلیم دی یا آپ کا چرچا جس نے بھی سنا اور بغیر دیکھے بھی ایمان لائے، اور اللہ پاک نے ان کی ایسی عقایا پلٹی،
وہ اور ایسی دین اسلام کی طرف پھرے تو ان کو اور کچھ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے یہی دیکھا کہ اللہ کی ذات اوپر ایک ہے، نیچے اللہ پاک نے رحمت العالمین دو جہانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا، جو کل کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے، نہ کہ وہ ایک علاقے کے لیے، نہ کہ ایک ملک کے لیے، نہ کہ شہر کے لیے، بلکہ کل کائنات کے لیے۔ دنیا پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ رحمت العالمین تھے، اور دنیا ختم ہونے کے بعد بھی آپ رحمت العالمین ہوں گے اور رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی ایک سنت زندہ کرنے سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے درجے ہیں، کتنے رتبے ہیں، اگر ایک لفظ ہم الف لام میم پڑھیں تو اس کی ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ دن میں آپ کتنی بار عبادت کرتے ہیں، یا کتنی بار اچھا اور نیک لفظ پڑھتے ہیں، جس کا آپ کو کئی ہزاروں کے حساب سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم غلط لفظ، غیبت، چغلی کسی کے خلاف کرتے رہیں، غلط بات کرتے رہیں، تو اس کا ہم نیک صلہ نہیں پائیں گے، بلکہ ہمیں اس کا برا ہی صلہ ملے گا، اور برا ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، دیانتداری، ایمانداری۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔